السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میری آپ لوگوں سے بہت مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی زحمت کر کے اندر آ جائیں تاکہ اجتماعیت معلوم ہو، کچھ کہنے سننے کا فائدہ بھی نظر آئے۔ ایک آدمی وہاں بیٹھا، ایک آدمی وہاں بیٹھا، ایک آدمی وہاں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ مبارک نشست جو سیرت سے منسوب ہے، سیرت طیبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب یہ نشست ہے۔ ابھی آپ نے ناظم اجلاس سے اس نشست کے اغراض اور مقاصد اور اب تک کی جو نشستیں ہوئی ہیں تفصیل سے ان چیزوں کو آپ نے سنا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے موضوع پر ہم لوگ کیوں بیٹھتے ہیں یا اس طرح کے پروگرام کیوں منعقد کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کے بہت سارے ریفارمر ہیں، بہت سے سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں صرف قصے اور کہانیوں کے طور پر اپنے بڑے لوگوں کے واقعات ان کو بڑا بنانے کے لیے یا بڑا گنانے کے لیے کیا جاتا ہے،
لیکن ہماری یہ نشست ہے جو سیرت کے تعلق سے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی نیتوں کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس سیرت کے واقعے سے آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس ناحیے سے ہمیں سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے، اس ناحیے سے سیرت کے موضوع پر خطابات سننے چاہیے کہ آج کی عملی زندگی میں، آج کے ماحول اور معاشرے میں ہم لوگ کتنا مستفید ہوتے ہیں اس سے۔ ہمارے عزیز نے ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے غزوہ خیبر، اس سے پہلے استاد گرامی مولانا حسن جمیل صاحب مدنی حفظہ اللہ نے صلح حدیبیہ کے موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کیا ہے اور اس کی تفاصیل آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ غزوہ خیبر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پس منظر میں، عالمی پس منظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عالمی پس منظر سے میری مراد اسرائیل کا منظرنامہ جو 1 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس حیثیت سے ہمیں غزوہ خیبر کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ غزوہ خیبر اور اہل خیبر وہاں کے جو باشندے تھے وہ یہودی تھے، اور یہ سارا مقابلہ اور سارا واقعہ انہی سے متعلق ہے۔ آج بھی دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بمشکل 2% دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ 2% یہودی پوری دنیا پر وہ حکومت کرتے ہیں، دنیا کی جو سپر پاور ہے اس پر حکومت کرتے ہیں۔ بظاہر امریکہ کو کہنے کے لیے کہ وہاں عیسائی ہیں، عیسائیوں کی حکومت ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو وہاں بھی حکومت کی ساری چابی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ شروع سے یہودیوں کا مزاج یہ رہا ہے کہ جہاں رہیں گے پورے معاشرے پر ان کی چھاپ ہوگی، اکنامک ان کے ہاتھ میں ہوگا، اقتصادیات ان کے کنٹرول میں ہوگا۔ آج بھی معاملہ ایسے ہی ہے، کرنسی آپ کی ہے لیکن اس کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں، کرنسی عالم عرب کی ہے اس کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں۔ میں شاید اسی طرف چلا جاؤں گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں سن 6 ہجری میں ہوا۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یا حدیبیہ کے مقام سے کہہ لیجیے آپ، شمیسی سے جو تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم شریف سے، آپ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں آپ مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔ آپ کے سامنے بہت سارے مسائل تھے جس سے نمٹنا بہت ضروری تھا، لیکن آپ نے خیبر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 94 کلومیٹر ہے شمال کی جانب، ملک مدینہ سے ملک شام جس رخ پر ہے شمال میں اتر میں، اسی جانب تقریباً 94 کلومیٹر پر خیبر کا یہ علاقہ ہے۔ اس کا نام خیبر کیوں پڑا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کا نام خیبر جعفر کے وطن پر خیبر ہے۔ عمالقہ قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام خیبر تھا، اسی نے اس علاقے کو آباد کیا تھا۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خیبر یہودی زبان میں قلعہ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع خیابر آتی ہے، چونکہ خیبر کا یہ علاقہ جو پایا جا رہا ہے وہاں قلعوں کی بہتات تھی، بہت زیادہ قلعے پائے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام خیبر پڑ گیا۔ جو بھی وجہ ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس ہوئے صلح حدیبیہ کر کے، تو آپ کی نگاہ اٹھی کہ خیبر جو یہودی سازشوں کا بہت بڑا اڈا ہے، وہ اگرچہ ہم سے دور ہیں، مدینہ سے دور ہیں، 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن وہاں سے بیٹھ کر کے مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیتے، ان کی وہ تاریخ تھی۔ اس سے پہلے سن 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب وغیرہ ہوا، تو اس میں ایک بہت بڑی سازش، بڑی پلاننگ ان یہودیوں کی تھی، نجد کے علاقے کے عربی قبائل کو اور پھر مدینہ کے اندر بنو نذیر وغیرہ کو ورغلانا، ان کو غداری پر اکسانا، اور اس طریقے سے بد امنی پیدا کرنے میں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں طرح طرح سے ان کا بڑا رول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں۔ کون سے دشمن؟ ایک تو مکہ مکرمہ سے قریش چل کر کے آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، دوسرے دشمن نجد کے علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے عربی قبیلے تھے۔ نجد کا علاقہ اگر میں بولتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب خطہ 2 حصے میں بٹا ہوا تھا، ایک حجاز کا علاقہ تھا اور ایک نجد کا علاقہ۔ حجاز کا اطلاق ہوتا ہے آج بھی، مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یہ سب حجاز کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ ریاض، دمام، اس طرح کے جو مشرقی خطے ہیں سعودی عرب کے، ان کو نجد کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ احزاب میں نجد کے علاقے کے بہت سارے عربی قبیلے یہودیوں کے اکسانے پر، خیبر کے یہودیوں کے اکسانے پر ان لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور پھر یہودی بھی بنفس نفیس اندر سے اور باہر سے مسلمانوں کے خلاف تھے، ایک بڑا ان کا رول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 قسم کے دشمن تھے، مکہ کے قریش، نجدی قبائل عرب، اور پھر یہ یہودی۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ایک گنا اطمینان نصیب ہو گیا کہ مکہ والوں سے بے خوف ہو گئے، ان کے صلح ہو گئی ان لوگوں کے بیچ میں، جیسے 10 سال کے صلح ہے، کوئی آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ واقعات اس لیے پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں کہ آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں، ہم لوگ جس سرزمین پر جیتے ہیں، جس ملک عزیز میں رہتے ہیں، وہاں بھی ہمیں اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور دشمنوں کا معیار جو ہے اس کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے، کس دشمن سے کب نپٹنا ہے اور کس سے بعد میں نپٹنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طرف سے انہیں وہ مطمئن ہو گئے، قریش سے مطمئن ہو گئے کہ ادھر سے حملہ نہیں ہوگا، ادھر سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، تو یہ فتنوں کا آماجگاہ خیبر، جہاں یہودی بیٹھ کر کے ہر طرح کی سازش کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، آپ نے مناسب سمجھا کہ ان سے پہلے نمٹنا چاہیے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے وہیں پر مسلمانوں کو، اس کا جو نتیجہ تھا، جو اچھے نتائج تھے، وہاں جو غنیمتیں حاصل ہوں گی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، الفتح کی آیت 21، 18، 19، 20، 21۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان آیات کو وہیں سے مربوط کیا ہے، صلح حدیبیہ سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں سے راضی ہو گئے ہیں، ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ کون سے مسلمان؟ جو حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ آپ نے تفصیل سنی ہوگی کہ بیعت کس بنیاد پر تھی، کیوں بیعت کی گئی۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔
تو ان مسلمانوں کے، ان صحابہ کرام کے دل میں کتنا اخلاص تھا، کتنا جذبہ تھا، کتنی سچائی تھی اس بیعت کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں فانزل السکینۃ علیہم، مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے سکون نازل فرما دیا۔ سکون کیا؟ یہ مسلمان بہت زیادہ ہتھیار تو لے کر گئے نہیں تھے صلح حدیبیہ میں کہ وہاں مقابلہ کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے، لیکن جو بیعت ہو رہی تھی وہ جنگ پر بیعت ہو رہی تھی۔ جو خبر اڑا دی گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس خبر کی بنیاد پر بیعت ہو رہی تھی کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ بیچارے نہتے ٹائپ کے یہ صحابہ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کی نیت سے گئے تھے، لیکن رب العالمین نے اس بیعت پر کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے فانزل السکینۃ علیہم، بڑا سکون تھا۔ ٹھیک ہے نہتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن ہم تو بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں ان کو قریب کی فتح سے نوازا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہاں تو غنیمت نہیں ملا تھا ان لوگوں کو، وہاں تو بیچارے نامراد واپس لوٹے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہیں پر یہ وعدہ کر دیا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، بہت ساری غنیمتیں آپ لوگوں کو ملیں گی، یاخذونہا، جس کو وہ لوگ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ غنیمت کا وعدہ وہیں پر ہو گیا تھا۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس غنیمت سے مراد و مغانم کثیرہ، یہ اس سے مراد جو ہے وہی غنیمت ہے جو صحابہ کرام کو غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر میں ملا تھا، یہ وہی غنیمت۔ اس کے بعد رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، تأخذونها، تم اس کو حاصل کرو گے، یعنی غزوہ خیبر میں جو غنیمتیں انہیں حاصل ہوئی اس کے بعد بھی، اور اس کے بعد تو آپ نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر، تبوک میں، اور اس کے بعد بھی مفسرین کہتے ہیں آج تک جو غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں اس آیت کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، تأخذونها، بہت ساری غنیمتوں کو تم لوگ حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس غنیمت کو بہت جلدی کر دیا۔ کون سی غنیمت؟ خیبر والی غنیمت۔ 6 ہجری میں، 6 ہجری کے اخیر میں صلح حدیبیہ ہوا، اور 7 ہجری کے شروع میں غزوہ خیبر ہوا۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ہاتھ کو روک لیا آپ لوگوں سے، مسلمانوں سے، دونوں جگہ روکا۔ ایک تو حدیبیہ کے موقع پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور کچھ اسی طرح کی مثالیں آپ کو خیبر میں بھی ملیں گی۔ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے آیت ہوں، نشانیاں ہوں کہ رب العالمین اپنی نشانیوں کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے۔ جب اسے نوازنا ہوتا ہے تو کیسے نوازتا ہے؟ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ جب ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، الہیت ہوتی ہے، تو صراط مستقیم انہیں خود بخود انہیں میں جو ہے مل جاتا ہے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، جو آپ کے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے محیط کر رکھا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جو فیصلہ کر دے، اس کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ علی کل شیء قدیر، یہ ان آیتوں کو پڑھنے سے مسلمان کا ایمان جاگتا ہے، اور ان واقعات کو پڑھنے سے مسلمان جب وہاں سے حدیبیہ سے فارغ ہو کر کے یہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً
ذی الحجہ میں آپ نے آرام کیا 1 مہینہ. محرم کے شروع ہی میں چند ایام گزرے تھے، سن 7 ہجری کا محرم، یعنی تقریباً حدیبیہ سے واپس ہونے کے 2 مہینے کے بعد آپ نے علل اعلان کھلا یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں خیبر جانا ہے، اور ان یہودیوں کا جو اڈا ہے وہاں جو تمام طرح کی سازشیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے خلاف، اس پر قبضہ کرنا ہے، اس اڈے کو ختم کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے خلاف سازشیں کس کس طریقے سے رچی جاتی ہیں. ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے. مسلمان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، مومن بڑا بیدار ہوتا ہے، وہ غفلت میں نہیں ہوتا. اس لیے ہم لوگوں کو بھی بیدار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کیا تدبیریں کر سکتے ہیں، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے. مدینہ میں جو منافقین تھے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ محمد خیبر پر حملہ کرنے والے ہیں، خیبر کے یہودیوں پر. انہوں نے عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین تھا، منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے خبر بھیج دیا خیبر میں یہودیوں کے سرداروں کے پاس کہ محمد تم لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن تم لوگ فکر مت کرنا، ان کی تعداد ہی کتنی ہے. اور وہاں یہودی تقریباً 10,000، بعض روایتوں کے مطابق 20,000 تھے جو جنگجو تھے، لڑنے کے قابل تھے. اور یہاں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ جو جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں ہمارے شریک تھے. جو لوگ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. حدیبیہ میں بہت سے منافقین نہیں گئے، یا کمزور ایمان والے وہ نہیں گئے تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہاں جہاد کرنا ہے، وہاں جنگ ہو سکتی ہے، لڑنا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں تھے. حالانکہ لوگوں نے خواہش ظاہر کی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسی سورہ الفتح کے آیت نمبر 15 میں فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا. یہ لوگ جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، یہ متخلف لوگ، وہ آپ سے عنقریب یہی کہیں گے جب آپ چلیں گے خیبر کی طرف تاکہ غنیمتوں کو حاصل کریں، ذرونا نتبعکم، ہم کو بھی آپ اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں جو لوگ گئے تھے وہی لوگ اس میں بھی جائیں گے خیبر میں. اللہ کا فیصلہ ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے. کذالک قال اللہ من قبل، اللہ رب العالمین نے کذالک قال اللہ من قبل، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے کہ خیبر میں بھی وہی لوگ جائیں گے جو لوگ حدیبیہ میں شریک ہیں، وہی لوگ جائیں گے، ان کو اجازت نہیں ملی جانے کی. اس کے بعد قافلہ چلا. ادھر ان لوگوں کو خبر ہو گئی، خیبر والوں کو. خیبر کے رئیسوں نے، سرداروں نے ایک وفد بھیجا بنو غطفان کے پاس جو عربی ٹولہ تھا. کہا دیکھو محمد ہم لوگوں کے مشترکہ دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں، اس لیے اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اس جنگ میں، محمد ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں گے تو جو خیبر کی پیداوار ہوگی، خیبر بہت زرخیز علاقہ تھا، آج بھی ہے، نخلستان اور بھی سارے وہاں پیداوار ہے، تو کہا کہ ہم اس پیداوار میں سے آدھا پیداوار آپ کو سالانہ دیتے رہیں گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے. بنو غطفان کو ان لوگوں نے پیغام بھیج دیا. کنانہ ابن ابی حقیق اور تمام لوگوں کو بھیجا تھا وہاں پر. اب وہ لوگ بھی تیاری کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ سے نکلے، اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے 1400 کی تعداد میں نکل گئے.
جس راستے سے آپ گزرے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ راستہ آپ وہاں سے نکلے تو اسر ہوتے ہوئے صحابہ پہنچے، اور صحابہ سے پھر آگے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا جہاں سے بنو غطفان کا فاصلہ 1 دن اور 1 رات کا تھا، 1 دن اور 1 رات کا۔ بنو غطفان کے لوگوں کو خبر مل گئی شاید کہ محمد ہم لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی پوری تیاری تھی، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ گھر سے وہ لوگ نکل چکے تھے، لیکن انہیں یہ خدشہ ہو گیا کہ اگر ہم لوگ نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے محمد اور ان کے ساتھ کے لوگ ہمارے بال بچوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان لوگوں نے ارادہ ترک کر دیا اپنا، اور اس کے بعد وہ لوگ واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر نکلے اور خیبر سے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے قریب پہنچے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر اہلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر اہلها وشر ما فيها۔ آپ نے اللہ سے دعا کی۔ جب خیبر کے محلات نظر آنے لگے تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو 7 آسمان کا مالک ہے اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے جس پر آسمان سایہ فگن ہے اس کا بھی مالک ہے، اے اللہ جو 7 زمینوں کا مالک ہے اور زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، زمین کے اوپر جو بوجھ ہے اس کا بھی مالک ہے، اے اللہ جو شیطانوں کا بھی رب ہے اور شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اس کا بھی وہ مالک ہے، اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی فریاد کرتے ہیں کہ اس بستی اور اس بستی والوں میں اور اس بستی میں جو کچھ خیر ہے، جو کچھ بھلائی ہے، اسے تو ہمیں نواز دے، اور اس بستی میں جو شر ہے، جو فساد ہے، اور یہاں کے لوگوں میں جو فساد ہے اور یہاں کی بستی میں جو فساد ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ خاموشی سے آپ نے اپنا یہ سفر طے کیا، وہاں پہنچے، کسی کو خبر نہیں ہو سکی۔ آپ کا یہ طریقہ تھا جنگ کرنے کا کہ جب رات میں پہنچتے تھے تو رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ جس طریقے سے راتوں رات پورے غزہ میں بمباریاں کر دی گئیں اور اس کو تہس نہس کر دیا گیا، یہ سب تو یہودی مکر و فریب ہے، مسلمان مکر و فریب نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے سے جب جاتے تھے تو انتظار کرتے تھے فجر کے وقت کا، اگر فجر کے وقت میں اذان سن لیا، پتہ ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، تو حملے سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ خیبر پہنچے، رات ہو گئی، رات بسر کیا آپ نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، غالباً حباب بن منذر نے، انہوں نے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی جنگی تدبیر یہ ہے، اپنی تدبیر سے آپ نے کیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے تھی، میں نے اپنی ثوابدید پر یہ کیا ہے۔ کہا میری رائے سے یہ مناسب نہیں ہے، آپ جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں سامنے یہ سب جو قلعے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس قلعے میں ہتھیار ہے اور تمام جنگجو لوگ اس قلعے کے اندر ہیں، ہم لوگ نیچے پڑیں گے، اوپر سے تیر چلائیں گے، نیزہ بازی کریں گے، ہم زخمی ہوں گے، ہمارا تیر وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، اوپر سے پوری نگرانی ہماری کریں گے، اس لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ آپ جو ہے پڑاؤ ڈالیے تاکہ ان خطرات سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ مسلمان جب کوئی فیصلہ لے اور اس کے فیصلے میں کہیں سے کوئی کمی رہ جائے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی بات کو سنا، کہا نہیں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر وہاں سے
آپ تو مدینہ سے آ رہے تھے خیبر کی طرف، یہ خیبر شمال میں پڑتا ہے، آپ جنوب سے آ رہے تھے، لیکن آپ نے خیبر سے آگے بڑھ کر کے شمال میں، خیبر کے شمال میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ شمال میں پڑاؤ اس لیے ڈالا کہ یہ خیبر ملک شام سے قریب ہے، ملک شام جو ہے یہ شمال میں پڑتا ہے، تو یہ یہودی بھاگ کر کے شمال یعنی شام نہ چلے جائیں، ان کے لیے بھاگنے کا راستہ بند ہو جائے۔ ایک طرف تو بنو غطفان کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ لوگ دہشت میں پڑ گئے، دوسری طرف یہ بھاگ کر جا نہ سکیں یہودی، یہ آپ کی تدبیر تھی۔ بہرحال صحابی کے کہنے پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب صبح ہوئی، راستے میں آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں ایک مشہور نام عامر ابن اقوا کا تھا۔ عامر ابن اقوا شاعر بھی تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ عامر کچھ سناتے چلو بھائی راستے میں تاکہ راستہ کٹ جائے، تو انہوں نے جو اشعار کہے وہ اشعار اپنے اندر صداقت، اخلاص، للہیت اور دعا اور مناجات پر مبنی ہے۔ کہا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقیا سکینۃ علینا انا اذا سیح بنا ابینا وبالسیاہ اول علینا۔ کہا اے اللہ، مسلمان اگر اشعار بھی پڑھتا ہے تو اس کے اشعار میں بھی اسلام ٹپکتا ہے۔ ویسے عام طریقے سے شعراء تو بھاگتے رہتے ہیں، قرآن نے خود ہی کہا والشعراء یتبعهم الغاوون۔ تو کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے، ہم جانتے ہی نہیں صدقہ کیا ہوتا ہے اور نماز کیا ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہماری جان تیرے لیے فدا ہے، تو جب تک ہم تقوی کے راستے پر ہیں، فاغفر فداء لک متقینا، تو ہم لوگوں کی بخشش کر دے، ہم تقوی کے راستے پر چل رہے ہیں، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اے اللہ اگر ہم دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، دشمن سے ہمارا سامنا ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رہیں، قدم میں لغزش نہ آئے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ اسباب کے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو صرف اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے وسائل پر صرف نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اس کو تو حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور کیا کہا کہ وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہمارے اوپر سکون نازل کر دے۔ بھائی بے سکونی تو تھی ہی، دوسرے کے شہر جا رہے ہیں، یہودی مکر و فریب والی قوم ہے، بڑی تعداد ان کے پاس 10 سے 20 ہزار فوجی وہاں پر ہیں، ہماری تعداد 1400 ہے، اتنے ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، تو کہا کہ وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا اِنَّا اِذَا سِيحَ بِنَا أَبِينَا وَبِالسِّيَاحِ أَوَّلُ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہم پر سکون نازل کر دے، اور جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو جانتا ہے کہ ہم ڈٹ جاتے ہیں، ہم اپنی تعداد نہیں دیکھتے، وسائل نہیں دیکھتے، ہم ڈٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کو ہمارے اس ڈٹنے پر، اس للکار پر بھروسہ بھی ہے، تو پروردگار عالم تو ہماری مدد فرما۔ اس طریقے سے جب وہ لوگ وہاں پہنچے، جب صبح ہوئی وہاں پر خیبر میں، جب یہ یہودی کسان ٹائپ کے لوگ تھے، وہ اپنے پھاوڑے کو لے کر کے اور اپنے کھچیا وغیرہ لے کر کے جب نکلے تو دیکھا کہ یہ تو محمد کا پورا ٹولہ، مسلمانوں کا ٹولہ یہاں لگا ہوا ہے میدان میں۔ دہشت میں پڑ گئے، جا محمد والخمیس، جا محمد والخمیس، ارے محمد بھی آ گیا اور ان کا ٹولہ بھی آ گیا، ان کی فوج بھی یہاں آ گئی ہے، اور بھاگتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس ہوئے، اپنی بستی میں گئے، تمہیں پتہ ہے محمد آ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے، ان کا قافلہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کا کوئی اقدام جب کیا جاتا ہے تو اس میں بڑی رازداری برتی جاتی ہے، چرچے نہیں کیے جاتے ہیں کہ کام ہونے سے پہلے آدمی پہلے چرچا ہی کر ڈالے، کام میں بڑی رازداری ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جو ہے اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خریبت خیبر،
کہا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ خیبر تو اب ویران ہو گیا، خیبر تو تباہ ہو گیا۔ وَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم لوگ جب کسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں، اس قوم کے پاس جس کو بار بار ڈرایا گیا، بار بار نصیحت کی گئی، وہ نصیحت نہیں حاصل کرتی ہے تو اس کا دن پھر خراب ہو جاتا ہے۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو آج ان لوگوں کا دن خراب ہے۔ اس کے بعد خیبر کا جو علاقہ اس زمانے میں تھا وہ تقریباً 2 حصے میں بٹا ہوا تھا۔ خیبر کا علاقہ 2 حصے میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ نتا کا علاقہ تھا اور ایک کتیبہ کا علاقہ، کیونکہ خیبر میں بہت سارے قلعے تھے، 8 قلعے مشہور تھے، کتیبہ میں 5 قلعے تھے، 3 قلعے تو نتا کے اندر اور 2 قلعے شک کے اندر تھے۔ کون سا قلعہ؟ قلعہ نعیم، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابی، قلعہ النزار، اور 3 قلعے، قلعہ حموس اور وطیح اور سلالم، حموس، وطیح اور سلالم، یہ 3 قلعے کتیبہ کے اندر تھے۔ سب سے پہلے جو قافلہ پہنچا، سب سے پہلے جو ٹکراؤ کی شکل بنی وہ قلعہ نعیم، اس لیے کہ اس قلعہ نعیم میں مرحب رہا کرتا تھا، اس کا قلعہ تھا، مرحب کا بڑا چرتا تھا۔ اس کی طاقت کا یہ تھا کہ یہ مرحب کی طاقت 1000 آدمی کے برابر ہے۔ یہ تنے تنہا مرحب جو ہے یہودی، یہ یہودیوں کا جو بادشاہ تھا کہا جاتا تھا، سردار تھا، کہا کہ یہ 1000 آدمیوں سے تنے تنہا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس قلعے کے پاس مسلمان پہنچے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو مرحب باہر نکلنے کے بعد بڑا اکڑتے ہوئے، تلوار کو لہراتے ہوئے، اس کو اپنی طاقت پر ناز تھا کہ یہ مسلمان یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اور آتے ہی کے ساتھ اس نے ایک شعر پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، لیکن پورا خیبر ہم کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں جو ہتھیاروں سے لیس بالکل ہوں، اور بطل مجرب، میں بہت بہادر ہوں، میری بہادری کے تمام لوگوں نے تجربہ کر رکھا ہے۔ جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر شعلہ اگلتا ہے، میں اس طریقے سے لڑتا ہوں۔ ان کے مقابلے میں وہ عامر ابن اقوا جو اشعار پڑھ رہے تھے راستے میں، وہ بھی بڑے بہادر تھے، نکلے مسلمانوں کی طرف سے، کہا، انہوں نے بھی جواب دیا، کہا علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، خیبر مجھے بھی جانتا ہے، میرے بھی نام کا چرچا ہے کہ میں عامر ہوں، عامر ابن اقوا، اور میں بھی ہتھیار سے لیس ہوں، بہت بہادر ہوں اور بہت بڑا جنگجو ہوں۔ اور اس کے بعد جب معاملہ چھڑا تو اس زمانے میں آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی۔ مرحب نے اپنی تلوار سے حملہ کیا، انہوں نے تلوار کو روک لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس تلوار چھوٹی تھی، اس کے پاس عامر بن اقوا کے پاس، انہوں نے سوچا کہ اس کا جو ہے تو اس کی تلوار پھنس گئی ان کے ڈھال کے اندر، تو ہم نیچے سے حملہ کر دیں، اس کے پیر میں پیر ہی کاٹ دیں اس کا۔ تلوار چھوٹی تھی، مارا انہوں نے، بجائے اس کے پیر میں لگنے کے تلوار پلٹ کر کے ان کے گھٹنے میں لا کر لگ گئے، زخمی ہو گئے خود اپنی تلوار سے، اور اسی میں شہید بھی ہو گئے وہ۔ اس کے بعد جب یہ منظر دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، شعر کا جواب شعر ہی میں دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غایات کریہ المنظرہ اوفیہم بالسعی کیل السندرہ، کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کا نام میری والدہ نے بچپن میں حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی شیر کے ہوتا ہے،
میرا نام شیر ہے، میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے، اور وہ عام شیر نہیں ہے۔ کلئی سے غایات کریہ المنظرہ، جس طریقے سے جنگل کا جو شیر ہوتا ہے نا، اس طریقہ کا میں شیر ہوں، بہت خوفناک شیر، میں وہ شیر ہوں، اور جو کوئی تھوڑا سا حملہ کرتا ہے تو اس کو میں بھرپور جواب دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو حملہ کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی تلوار سے، وہ بڑے جو ہے ہتھیاروں میں لیس تھا مرہب، بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جو اس کی خود ٹوپی تھی وہ پتھر کی تھی، پتھر کی ٹوپی لگا کر کے وہ آیا تھا تاکہ کوئی حملہ ہمارے اوپر اثر نہ کرے۔ لیکن جو وار کیا زوردار علی بن ابی طالب نے، تو اس کا کام ہی تمام ہو گیا، اس کی کھوپڑی جیسے لگا کے ہو گئی اس کی، سمجھ گئے نا، تو مرہب۔ اور اس کے بعد پھر اس کا بھائی نکلا، وقت ختم ہونے لگا، اس کا بھائی نکلا وہاں سے، یاسر آیا، وہ بھی شہید ہوا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ کون سے قلعے پر؟ قلعہ نائم کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ یہودی دھیرے دھیرے قلعہ نائم سے نکل کر کے بھاگ کر چلے گئے قلعہ صعب بن معاذ کے اندر۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ادھر کا رخ کیا، قلعہ صعب بن معاذ کی طرف۔ صعب بن معاذ بھی بہت مضبوط قلعہ تھا، اس میں رسد خوراک کا سامان بہت زیادہ تھا۔ 3 دن تک مسلمان اس کا جو ہے حصار کرتے رہے، قلعے کو گھیرے رہے، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تو کچھ صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ اسلم کے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم لوگوں کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں بچا، 3 دن سے ہم لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ ہم اپنے صحابہ کو کچھ دے دیتے کھانے پینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو حملہ کیا ہے تو یہودی بری طرح سے بھاگے اس کے اندر، اور بھاگنے کے بعد جب اس قلعے پر، قلعہ صعب بن معاذ پر جب یہ لوگ قابض ہوئے تو اس میں بہت زیادہ رسد مل گیا، خوراک وغیرہ، چربی اور خوراک اور غلے، اور ساتھ ساتھ کچھ منجنیق بھی، کچھ اسلحے بھی، دبابات بھی، اس کو ٹینک وغیرہ کہتے ہیں، اس طریقے کے اس زمانے میں دبابات ہوا کرتے، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے بنائے جاتے تھے پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے، تو وہ بھی مل گیا اس کے اندر۔ ان لوگوں کا حوصلہ بلند ہوا، جب اس قلعہ کو فتح کر کے اور آگے بڑھے، یہودی بھاگ کر کے تیسرے قلعے میں گئے۔ کون سے قلعے میں گئے؟ یہودی بھاگ کر کے پھر قلعہ زبیر کے اندر گئے۔ قلعہ زبیر میں جب گئے تو یہ قلعہ بڑا پہاڑی پر تھا، بڑا پرپیچ راستہ تھا، اس کے اوپر سواری لے جانا اور پیدل چلنا مشکل تھا، ان لوگوں کو راستہ بھی نہیں پتا تھا کیسے جایا جائے گا، کئی روز تک محاصرہ تھا۔ تو ایک یہودی نے خود، ہو سکتا ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہو، اس نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ مہینوں اگر اس طریقے سے پڑاؤ ڈالے رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بہت زیادہ رسد ہے، خوراک ہے، وہ بالکل مطمئن ہے یہ، اور ان کے پاس پانی جو ہے نا، یہ پانی کا چشمہ زمین کے نیچے ہے، جو پانی کا چشمہ بنایا ہے انہوں نے زمین کے نیچے، اگر اس پانی پر آپ قبضہ کر لیں گے تو پھر یہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آئی، پانی جو باہر سے جاتا تھا چشمہ اور زمین کے نیچے سے، اس پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر مجبور ہو گئے باہر نکلنے پر، باہر نکل کر کے جنگ پر مجبور ہوئے، اور اس کے بعد مقابلہ ہوا، اور پھر الحمدللہ ان مجاہدین کے سامنے وہ لوگ ٹک نہیں سکے، اس قلعے پر بھی، یعنی قلعہ زبیر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ 3 قلعے تھے اس خطے میں، یعنی 3 زون میں خیبر بٹا ہوا تھا۔ ایک زون تو میں نے بتایا آپ کو کہ نتا کا علاقہ تھا، جس میں 3 قلعے یہ تھے، اور 2 قلعے شق کے اندر تھے، اور اس کے بعد 3 قلعے کتیبہ میں تھے، یہ تیسرا زون کتیبہ کا تھا۔ اس کے بعد یہ سب بھاگ کر کے کہاں گئے؟ قلعہ ابئی میں گئے، اور قلعہ ابئی بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد بھاگ کر کے جو آخری قلعہ اس زون کا تھا، بڑا قلعہ، قلعہ نزار، اس میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے تھے، بلکہ ان کی جو عورتیں اور بچے تھے اسی قلعے کے اندر تھے، پچھلے قلعے کے اندر نہیں رکھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ قلعہ انتہائی مضبوط تھا، اور اس میں بڑا ان کو اطمینان تھا کہ یہاں سے ہم لوگ ہار نہیں سکتے ہیں، اس پر ان کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمانوں کا۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کیا، اور اس قلعے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑا مشکل ہے، کئی دن کے محاصرے کے بعد تو آپ نے وہ منجنیق
جو حاصل کیا تھا دوسرے قلعے سے پھینکنے کے لیے گولا وغیرہ اس طریقے سے، کہا کہ منجنیق نصب کر دو، منجنیق سے اس پر حملہ کرو قلعے کے اوپر، اور ان کو گولا پھینکا گیا۔ اس پھینکنے کے نتیجے میں دیوار میں طرح جگہ جگہ سے شگاف ہو گیا، اور جب شگاف ہو گیا تو اس کے بعد مجبور ہو کے راستہ کھل گیا، مسلمان گھس گئے قلعے کے اندر، اور جو مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے اور جو جنگ ہوئی ہے تو اس افراتفری کے عالم میں یہودی یہ مکار قوم ہے اور انتہائی بزدل قوم بھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے نہیں ٹکی، یہ اپنے مکر و فریب سے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، آپ کے اوپر قبضہ کرنا چاہے گی، آپ کے اوپر چودراہٹ کرنا چاہے گی، لیکن انتہائی بزدل ہے۔ جب یہ آمنا سامنا ہوا نا تو یہ سب ایسا بھاگے ہیں کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری بیوی بھی ہیں، ان سبوں کو چھوڑ کر کے یہ سب بھاگ گئے یہاں سے۔ اور اس کے بعد جا کر کے پھر یہ لوگ دوسرے زون میں چلے گئے، کتیبہ والے زون میں۔ کتیبہ والے زون میں گئے تو وہاں حصن غموس جو تھا اس میں ان کے سردار چھپے ہوئے تھے، سب وہاں پر جا کر کے چھپ گئے۔ اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلنے کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کچھ دن محاصرہ تھا، اور روایات کے اندر آتا کہ وہاں جنگ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آ کر کے صلح کیا کہ دیکھیے آپ ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو آپ قیدی نہیں بنائیں گے اور ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ کنانہ جو ابن ابی الحقیق یہ سردار تھے ان کے، یہ سب آئے جو حضرت صفیہ کے شوہر تھے، صفیہ کے شوہر کنانہ ابن ابی الحقیق، یہ سب آئے اور کہا کہ ہم لوگوں سے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا رکھی کہ تم لوگ یہاں سے کچھ لے نہیں جاؤ گے، یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ گے، تمہارے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے بس وہی لے جاؤ گے، اور بعض روایت اندر یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے خچر کے اوپر، گدھے کے اوپر جو کچھ کھانے پینے کا سامان لے جا سکتے ہو اتنا لے کے چلے جانا تم لوگ، لیکن اگر غداری کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان نہیں تھا یہودیوں پہ، یہودی غدار قوم ہے نا، کہا کہ اگر غداری کرو گے تو پھر اس کی سزا موت ہی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، طے ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ نکل گئے، لیکن یہ کنانہ اور بعض لوگوں نے غداری کی مثال ساتھ۔ بنی نذیر سے جب جلا وطن ہو کر کے مدینہ سے یہ سب جب آئے تھے یہودی یہاں پر خیبر میں، تو وہاں سے بہت سارے سونا چاندی لے کر کے آئے تھے، پورے ایک چمڑے میں بھر کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ جو سونا چاندی لائے وہ کہاں ہے؟ وہ سونا چاندی کہا وہ سب کو ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ ابھی بہت زیادہ دن نہیں گزرا، کیسے ختم ہو جائے گا وہ سب؟ تو ایک یہودی نے، اس میں ہوتا ہے نا آپس میں چپکرش ہوتی ہے خاندان کے اندر، اس کے چچیرے بھائیوں ہی نے بتایا کہ دیکھیے یہ کنانہ وغیرہ جو رات کے وقت جو ویرانہ ہے، اس ویرانے میں یہ سب رات میں پہرا داری کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لگتا ہے وہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھدوایا تو کچھ چیزیں مل گئی، پھر اس کو سزا دیا گیا، لیکن اس نے اعتراف نہیں کیا۔ پھر آپ نے کھدوایا اس جگہ کو تو وہاں وہ سب سارے خزانے ملے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غداروں کو قتل کرا دیا، کنانہ وغیرہ کو، غداروں کو نہیں بخشا، جب غدار جو ہے نا اس کو قتل کرا دیا۔ اور اس کے بعد اور قلعے خود ہی ان سے صلح ہو گئی، یہ سلالم اور وطیح یہ قلعے جو تھے، 3 قلعے، یہ سب ان سے مصالحت ہو گئی۔ مصالحت کے بعد یہ طے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کو یہی رہنے دیجیے، ہم لوگ آپ کے انڈر میں رہ کے کھیتی باڑی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون کھیتی باڑی کرے گا، اتنا مدینہ سے کون آئے گا، اتنے ہمارے پاس مزدور بھی نہیں ہے اور یہ زرخیز علاقہ ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں سے مصالحت کی اس بات پر کہ دیکھو تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، آدھا تم لوگ گے، آدھا ہم لوگ لیں گے، اور ہم جب چاہیں گے تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے، یہ شرط ہے، تم لوگ یہاں کے مالک نہیں رہو گے، ہم جب چاہیں گے تم لوگوں کو جلا وطن کر دیں گے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان یہودیوں کو وہاں سے خیبر سے جلا وطن کر دیا تھا کہ یہ خطہ عرب جو ہے ان یہودیوں سے پاک صاف کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو وہاں غنیمت جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ مغانم کثیرہ، بہت زیادہ غنیمتیں ملیں گی، تو بہت زیادہ غنیمتیں مل گئی، اور بہت زیادہ وہاں پر قیدی بھی ملے اور لوڈیاں ملی۔ اسی میں حضرت صفیہ بھی، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی، ہوئے بن اخطب کی بیٹی تھی، اور یہ کنانہ کی جو ہے بیوی تھی، یہ بھی اسی میں آئی قید ہو کر کے۔ دہیا کلبی آئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باندیاں ہیں جو قید ہو کر کے آئی ہیں، مجھے بھی ایک باندی دے دیجیے. تو آپ نے کہا جاؤ جس کو لینا ہو لے لو اس میں سے. باندیوں کا زمانہ تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے انہیں کو پسند کیا، صفیہ کو. تو ایک صحابی آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفیہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی ہے، تو اس لیے مناسب نہیں، وہ صرف آپ ہی کے لیے مناسب ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کسی اور کے لے جاؤ. اور اس کے بعد آپ نے صفیہ کے اوپر اسلام پیش کیا اور صفیہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. اور قبول کرنے کے بعد جب وہ پاک صاف ہو گئی، استبراء رحم ہو گیا، تو مدینہ واپسی پر راستے میں ام سلیم نے ان کو دلہن بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اور پھر شب زفاف آپ نے کیا اور دوسرے دن انتظام ہوا کہ بھئی کیا ولیمہ کیا جائے. تو کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی گھی لا رہا ہے، اس طرح سے ملا جلا کر کے ایک ولیمہ بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دیکھا صفیہ کے ساتھ ان کے چہرے پر نشان پڑا ہوا ہے، ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ زرد جو ہے ہرے رنگ کا نشان. پوچھا کہ صفیہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میری شادی ہوئی کنانہ سے تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر کے ہمارے گود میں آ گیا ہے. میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر یہ کیا خواب ہے، اور نہ میں آپ کے بارے میں جانتی تھی، نہ میں آپ کے بارے میں کبھی سوچا بھی تھا. لیکن میں نے اپنے اس خواب کو اپنے شوہر سے بتایا، کنانہ ابن ابی الحقیق سے میں نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو وہ شاید سمجھ گیا، بہت زوردار تھپڑ ہم کو رسید کیا اس نے. اتنا زوردار تھپڑ، جانتے ہیں جب کسی کو مارا جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں لیلا پڑ گیا، نشان پڑ جاتا ہے. تو اتنا تیز مارا کہ ہمارے اس پر نشان یہ پڑ گیا، یہ وہی نشان ہے. کہا کہ تم شاید یہ تمنا کرتی ہو کہ وہ مدینے کا جو سردار محمد ہے وہ تمہارا شوہر ہو جائے، تم اس کے نکاح میں ہو جاؤ، شاید یہ تم تمنا کرتی ہو. میں اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ رب العالمین اس خواب کی تعبیر اس شکل میں ہمیں دے گا. تو میرے بھائی میرے بزرگوں، اس طریقے سے مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا. اور جب یہ خیبر کا پروگرام مسلمانوں نے بنایا تھا، ایک واقعہ میں بتاؤں، یہود کتنی سازشی قوم ہے. جب یہودیوں کو پتا چلا تھا مدینے میں یہ جا رہے ہیں خیبر، تو مدینے کے یہودی، میں نے بتانا ہے یہودی ہمیشہ اقتصاد پر، اکنامک پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. مدینے میں جو یہودی تھے وہ ہمیشہ سود پر مسلمانوں کو پیسے دیا کرتے تھے، ادھار دیا کرتے تھے. تو ایک یہودی تھا ابو شہم یہودی، اس نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت اسلمی کو 5 درہم ادھار دیا تھا، 5 درہم. لیکن جب پتا چلا کہ یہ جا رہے ہیں، یہ بھی حدیبیہ میں شریک تھے، یہ جا رہے ہیں خیبر، تو اس نے مطالبہ شروع کر دیا، نہیں ہمارا پیسہ دے کر کے جانا، سیدھا نہیں جا سکتے. کہا میں جا رہا ہوں، غنیمت ہی ملے گی ہم لوگوں کو، اللہ کا وعدہ ہے. کہا نہیں پیسہ دے کر جانا یہاں سے تم. اور اس کے بعد بیچارے اپنے کپڑے کو بیچ دیا 3 درہم میں، اور 2 درہم ادھار لے کر کسی سے اس کا 5 درہم ادا کیا. ان کے پاس صرف ایک ہی کپڑا بچا تھا جو ان کے جسم پر تھا. اس کے بعد ایک صحابی انہوں نے اور ایک کپڑا دیا، تب جا کر کے پھر وہ خیبر میں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد خیبر فتح کرنے کے بعد آپ نے بعض علاقے اور بھی فتح کیے، فدق کو، وادی قرا کو، تیمہ کو. اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. وادی قرا کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے لیے بہت سبق کی بات ہے. وادی قرا میں، فدق میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، ایسے ہی جیسے خیبر میں آپس میں مصالحت ہو گئی اور زمین کی پیداوار آدھی آدھی، اس طریقے سے فدق میں ہوا. لیکن وادی قرا میں جب مسلمان پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے سب بندی کر لی تھی، تیر اندازی کی، اس میں کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے. اس کے بعد اس میں ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ بھی شہید ہو گیا. یہ ہم لوگوں کے سبق کی بات ہے، اور ذمہ داران جو خاص طریقے سے اداروں کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے لیے سبق کی بات ہے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ بیچارے شہید ہو گئے، یہ غلام، یہ لڑکا یہ شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے انہیں جنت کی مبارک دی، جنت کی مبارکباد دی اس غلام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس کو جنت کی مبارکباد دے رہے ہیں، وہ شہید ہو گیا ہے، بھئی واقعی بہت سعادت کی بات تھی. تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا پتا اس کا کیا وہاں؟ یہ وہ چادر خیبر میں، غزوہ خیبر میں جب غنیمتیں لوگ سمیٹ رہے تھے تو اس میں ایک چادر تھی، اس چادر کو اس نے چھپا لیا، اس نے پیش نہیں کیا لا کر کے مال غنیمت میں. اور چھپانے کے بعد جو ہے نا
تو وہ چادر اس کے اوپر آگ کا شعلہ بنی ہوئی ہے، وہ آگ کا شعلہ ہے وہ چادر اس کے لیے، کیسے جنت میں جائے گا یہ دیکھیے معمولی سی چیز، بیچارہ مجاہد ہے اس نے لے لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے بعض صحابہ جن کے پاس جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے نا، بندھن، جو کسی کے پاس ایک بندھن ہے کسی کے پاس 2 بندھن ہے، تو وہ لوگ جلدی جلدی لا کر کے جمع کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندھن جو ہے میں بھول گیا تھا، میں نہیں جمع کیا، وہ لے کر کے آ رہا ہے وہ بندھن نہیں جمع کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بندھن نہ جمع کرتے یہ تمہارے لیے آگ کا شعلہ بن جاتا، یہ آگ کا شعلہ بن جاتا۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس طریقے سے امانت داری کی بات تھی۔ ذمہ داران جو ادارے کے اور مختلف چیزوں کے ذمہ داران ہوتے ہیں، تو اس چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں امانت ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ غنیمتیں حاصل ہوئیں تو آپ نے اس کی تقسیم کیسے کی، میں واقعہ بتا کر کے اور بات ختم کروں گا۔ اس کو آپ نے 36 حصے میں بانٹا، 18 حصہ مجاہدین کے لیے اور 18 حصہ رفاہ عام کے لیے، مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ مال غنیمت میں رہے گا اور اس سے جو ضرورتیں مسلمانوں کی ہوں گی اس مسائل کو حل کیا جائے گا۔ 18 کو آپ نے 100 میں ضرب دے دیا، 1800 حصہ بن گیا۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ گئے تھے، اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی آ گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، وہ خیبر گئے، تو ابو ہریرہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہیں پتہ چلا، وہ پہنچے اور آپ کے ساتھ ساتھ موسیٰ اشعری آئے، اور وہاں جو مدینہ کے اس وقت جو سردار تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیے تھے، ان سے پوچھا تو کہا کہ وہ وہاں گئے ہوئے ہیں خیبر، آپ بھی خیبر چلے جائیے، ان کو کچھ پیسہ ویسہ دیا، خیبر چلے گئے وہ۔ تو جب یہ لوگ خیبر پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے خیبر فتح ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کا بھی حصہ لگایا۔ تو 1400 آپ کے ساتھ مجاہدین، 200 اس میں سے شہ سوار بھی تھے، 200 گھوڑے بھی تھے۔ تو آپ نے حصہ یہ لگایا کہ جو ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے ان کو 1 حصہ ملے گا، اور گھوڑے کے لیے 2 حصہ، یعنی جو شہ سوار ہے گھوڑے کے ساتھ اس کو 3 حصہ ملے گا۔ تو 200 جو گھوڑ سوار لوگ تھے تو 600 حصے ان کے ہو گئے، اور 1200 جو بغیر گھوڑے کے تھے 1200 حصہ ان کا ہوا۔ اس طریقے سے 16 اور 1800، 12 6 1800 حصے بنے۔ 1800 حصہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا، جتنا حصہ ان کا تھا اتنا ہی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، سمجھ گیا نا۔ اور وہ جو 1800 باقی بچ گئے وہ 1800 مال غنیمت میں رہے گا، اس سے آپ نے دیگر ضرورتوں کو پورا کیا۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے خیبر فتح ہو گیا، اور وہ بہت بڑا جو درد سر تھا، یہودیوں کا جو فتنہ فساد کا جو اڈا تھا، جو پلاننگ اور سازش کا جو اڈا تھا، وہ ختم ہوا۔ اور اس کے بعد میں مختصر سے 2 منٹ میں ایک بات اور بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب وہ تیسرا محاذ تھا۔ ایک قریش کا درد سر ختم ہو گیا تھا، اب یہ یہودیوں کا درد سر ختم ہوا، جو سازشی جو پلاننگ ہوتی تھی۔ اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ نجدی لوگ، نجدی قبائل، یہ جو رہ کر کے مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اور ان سب کو ٹھکانہ نہیں تھا، یہ سب عام طریقے سے صحرا میں خانہ بدوش تھے، اپنا خیمہ میں لگا کر رہتے تھے، جب چاہتے تھے مدینہ پر حملہ کر دیتے تھے، لوٹ مار کر لیتے تھے ادھر ادھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا چلا کہ غطفان کے جو 2 قبیلے ہیں، 2 ان کی شاخیں ہیں، بنو محارب اور بنو ثعلبہ، یہ ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں اور یہ شاید حملے کا پلان بنا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 4000، بعض روایت کے اندر کہ 7000 صحابہ کرام کو لے کر نکل پڑے اس جانب۔ یہ مدینہ سے تقریباً 2 دن کے فاصلے پر تھا، اور جب پتا چلا آپ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ یہ وہ سب تو بھاگ گئے وہاں سے۔ کہہ رہے حالت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو آج شکایت کرتا ہے نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں، صحابی بتاتے ہیں، جو صحابی اس میں شریک تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکلے تو ہم لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک گھوڑے پر 6 لوگ سواری کرتے تھے، باری باری سے، ایک گھوڑے پر ایک گھوڑا 6 آدمیوں کے لیے تھا، باری باری بیٹھتے تھے، لوگ پیدل چلتے تھے۔ اور پوزیشن یہ تھی، گرمی کا مہینہ، یہ جو غزوہ خیبر جو ہوا نا وہ مئی کے مہینے میں ہوا تھا، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، مئی کے مہینے میں غزوہ خیبر ہوا تھا، جو 94 کلومیٹر یہ لوگ گئے تھے چل کر کے پیدل مئی کے مہینے میں، اور آپ جانتے ہیں وہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے غزوہ ذات الرقا،
رقا کے معنی ہوتا ہے پیمند کے، اس کا نام ہی پڑ گیا جاتا ہوگا. کہا کہ چلتے چلتے ہم لوگوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیر زخمی ہو گیا، تو کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے ہم لوگ جو ہے اپنے پیر میں لپیٹ لیے تھے. کپڑے پھاڑ کر کے چلتے تھے، پیر میں لپیٹ کے پیمند تاری کر دیتے تھے کپڑے سے اپنے پیروں کی. تو پھر ہم لوگ جو ہے ادھر گئے ہم لوگ اس غزوے میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رقا جو ہے کچھ پہاڑی بھی ایسی تھی ادھر جس میں رنگ برنگی پہاڑی تھی، کہیں کالا ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں لال ہے پتھر اس کا جو ہے نا، تو اس کی وجہ سفید ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا نام ذات الرقا پڑ گیا تھا. تو علی کل حال جس طریقے سے بھی یہ لوگ پہنچے تو وہاں جب وہ لوگ بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. رات کے وقت میں واقعہ بتاؤں آپ کو. رات کے وقت آپ نے 2 صحابہ کرام کو متعین کیا پہرے داری پر. مسلمان بے خبر نہیں ہوتا کہ سو جائے ایسے ہی. کون کون؟ عباد ابن بشر اور عمار ابن یاسر. یہ بیچارے پہرے داری کرنے باری باری، تم سو جاؤ میں بھی جگ رہا ہوں. عباد جگ رہے تھے، کہا کہ میں جگ رہا ہوں آپ سو جائیے. اب دیکھا یہ کیسے ٹائم کٹے گا. موبائل کے متوالے نوجوانوں سنو ٹائم پاس کرنے کا طریقہ. عباد ابن بشر نے سوچا کہ کیا کریں، اور نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے ٹائم ایسے ہی پاس ہو جائے گا. نماز پڑھنے لگے، نفل نماز، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیا رات میں. واپسی میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا، جب غزوے سے واپس ہو رہے تھے نا، تو ایک مشرکہ عورت کو پکڑ لیا تھے ان راستے میں. خوبصورت عورت تھی، اور جب اس کے شوہر کو پتا چلا، کہا کہ میں کسی نہ کسی مسلمان کو ضرور قتل کروں گا اس کے مقابلے. تو وہ تاج میں تھا، رات میں دیکھا کہ مسلمان وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہے، لگتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. اس نے وہیں سے تیر چلایا، تیر آ کر کے عباد کو لگ گیا اور تیر نکال کر کے پھینک دیا. 2-3 تیر چلا دیا، لیکن کہا کہ نماز تو ختم کریے گا. نماز اسے ختم کیا. جب سلام علام پھیر کر کے بشر کو جگایا، ارے بشر اٹھو یار، یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، تیر آ رہا. کہا تم نے جگایا نہیں ہم کو، پہلے جگا دیتے. کہا کہ سورت ایسی میں پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا، طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ ان آیتوں کو میں ختم کروں اور ختم کیے بغیر نماز ختم کروں. تو میں جب وہ آیتوں کو پڑھ لیا اس کے بعد ہی میں نے نماز. تو یہ ہے نماز میں دل جمعی، اخلاص. جب اللہ سے آدمی جڑ جاتا ہے نا، اللہ سے جب مکالمہ کرتا ہے تو بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. ہم بھی کبھی ایسی کوئی راہ تلاش کریں اپنی زندگی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ایک واقعہ میں بتا دوں. اسی موقع پر جب یہ واپس ہونے لگے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. صحابہ بھی تھکے تھکائے، ادھر ادھر ایک جگہ دیکھا پیڑ ہے سائے میں، کہا کہ آپ یہیں آرام فرما لیجئے، ہم لوگ آرام کرتے ہیں. سب کو نیند آ گئی. تو جب سب کو نیند آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلوار کو لگا دیا درخت کے اوپر، اور آپ بھی سو گئے. ایک مشرک آیا، تاج میں تھے نا وہاں راستے میں، تلوار کو ہاتھ میں لے لیا. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. کہا محمد تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کون بچا سکتا ہے ہم سے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان بولتا ہے. کہا اللہ یاسم اللہ، اللہ مجھے بچائے گا. آپ کا اس ایمانی طاقت نے ایسا اس کے اوپر لرزہ طاری کر دیا، اس کا ہاتھ تب کپانے لگا، تلوار گر گیا اس کے ہاتھ سے. آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، مسلمانوں کو آواز دیا، مسلمان بھاگے بھاگ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا یہ دیکھو یہ آیا ہے، اب بھی بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہا بس آپ ہی تو بچا سکتے ہیں، اب آپ ہی بچا سکتے ہیں ہم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اور ساری باتیں تفصیل ہے. ایک واقعہ اور بتا دوں، ضمن میں بات یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تھکے تھکائے، صحابہ کرام رات بھر سفر کرتے رہے. فجر سے کچھ پہلے بلال سے کہا کہ بلال دیکھو ہم لوگ تھوڑا سا آرام کریں گے، تم مت سو جانا، تم جگتے رہنا. بلال نے کہا ٹھیک ہے. کہا تم پورب طرف رخ کیے رہنا، تو پتا چلے کہ سورج جو ہے صبح صادق کب ہو رہا ہے اور کیا ہے. سب لوگ آرام کرنے سو گئے. بلال بھی اپنے جو ہے سواری کا ٹیک لگائے کجاوے کا، ان کو بھی نیند آ گئی. اور نیند آ گئی تو کب نیند کھلی صحابہ کرام کی؟ سورج نکل گیا. نماز فجر چلی گئی. نماز فجر چلی گئی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. کہا یہ کیا ہو گیا؟ بلال اٹھایا، بلال تم بھی سو گئے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھکائے تھے، آنکھ لگ گئی، کیا کریں، تھوڑا سا ٹیک لگایا تھا. کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو یہاں سے اٹھو، ہم لوگ کو شیطان جو ہے وہ ہو گیا، تو آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر گئے، آگے بڑھے، وضو کیا، کہا بقامت کہو نماز پڑھی جائے. تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی. اور مسئلہ بتایا کہ دیکھو جب کسی کی نماز کسی وجہ سے فوت ہو جائے، بھول جائے انسان، تو جب اسے یاد آ جائے فوراً نماز پڑھ لے، اس میں تاخیر نہ کرے. پھر کوئی تاخیر نہیں ہے. یہ آپ نے مسئلہ بتایا.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس غزوہ خیبر سے اور اس واقعے سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سیرت نبوی کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔